ایسا کرتے ہیں، دیکھیے کورونا سے ہم لوگ گزرے ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی اور بزرگ نہیں رہے اس دنیا میں، کورونا کے شکار ہوئے. 20 سال میں ہی شمس الرحمان فاروقی صاحب چلے گئے دنیا سے، اور اس کے بعد گوپی چند، پروفیسر گوپی چند نارنگ، پروفیسر شمیم حنفی، پروفیسر شمیم حنفی نہیں رہے، آصف فاروقی. Asif Faruqi was in my class at Ji. Dow Medical College in Karachi. That's my claim to fame. I have to just say that. اور ابھی ہمارے بہت قریب لوگوں میں ماہر حبیبی صاحبہ جو کہ ہماری محفلوں میں شامل ہوتی تھیں، رضا علی عابدی صاحب کی بیگم صاحبہ، وہ نہیں رہیں. تو ہم کہیں گے what we'll do is we'll observe 1 minute silence before we start our program, and you can, if you want to pray, you can pray, or if you want to just keep silent, just keep observing. So we start it now, please. Thank you. Thank you. Okay. So we start the program now. خواتین و حضرات، آج کی یہ شام، آج کی یہ محفل ہندوستانیت انٹرنیشنل لندن کے زیر اہتمام یہاں رائل سوسائٹی آف میڈیسن میں منعقد کی گئی ہے. میں ہلال فرید ہوں اور میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ذرا سا میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو بتانا چاہوں گا اس انجمن کے بارے میں جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے. اجازت؟ جی بہت شکریہ. تو یہ ہماری ہندوستانیت انٹرنیشنل لندن انجمن ہے. یہ پہلے ہوا کرتی تھی سر سید فاؤنڈیشن لندن، اور اس کا لانچ ہوا تھا 7 جون 2013 میں نہرو سینٹر لندن میں. ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اس کی. اس کے بعد ہم نے بہت سارے پروگرام کیے اس کے. یہ دیکھیے یہ رونما یہاں ہیں، بہت ایکٹیو ممبر ہمارے آرگنائزیشن کی، اور انہی نے زیادہ تر پروگرام آرگنائز کرائے تھے. اور وہ ہماری تصویر ہے جو 4-6 لوگ، جس میں ممتا جی بھی نظر آ رہی ہیں، اور عرفان مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہیں، ہمارے خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہیں. ہم لوگوں نے مل کے شروع کی تھی اور بہت سارے ہم نے پروگرام اس کو لے کر کیے تھے. لیکن پھر ہم نے 16 ستمبر 2020 کو اس کا نام بدل کے ہندوستانیت انٹرنیشنل لندن کر دیا. اس کے کچھ وجوہات تھے، اب ان تفصیل میں جانے کی اس وقت شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن دلچسپ وجوہات ہیں اس کے، اور کبھی آپ لوگوں سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. پھر یہ ستمبر 2020 میں ہوا، اور وہ دور ظاہر ہے وہ دور تھا جب یہ کورونا صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو ہماری ساری ایکٹیویٹیز ایک طریقے سے بند ہو گئیں. لیکن اب ہم پھر آ گئے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ آج کی جو خوبصورت شام ہے اور جس میں لوگ شامل ہیں. اور نیرج جی، ہم آپ کے بہت ہی وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. زیادہ تر لوگ تو ایک دوسروں کو جانتے ہیں، لیکن نیرج جی جو ہیں وہ دہلی پولیس کے کمشنر تھے اور CBI کے بھی ہیڈ تھے، اور اس کے علاوہ رونما کے والد بھی ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں جو مجھے دی بھی گئی ہیں. ڈی فار ڈان، اور ایک شاید ریسنٹ ابھی کتاب ہے خاکی فائلز. یس، تو دیکھیے یہ ہے. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سب ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. چلیے تو اب ہم چلتے ہیں. ایک میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ جو ہم کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ آبجیکٹیوز تھے ہماری جو انجمن ہے، اور ہیں آبجیکٹیوز یہی کہ جو ہمارا مشترکہ تہذیب جو ہماری ہے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں، اردو زبان کو سیلیبریٹ کریں، اور جو اس کا لبرلزم ہے ہماری اردو زبان کا، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ گنجائشیں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا ایک ہیلتھ ونگ بھی ہے، ظاہر ہے کہ کیونکہ
میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ ایک ہیلتھ ونگ ہونا چاہیے اور مجھے اس کا شوق بھی ہے تو یہ اس میں ہے. لیکن آپ اس ہیلتھ ونگ میں دیکھیے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں جو اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے ٹو ہائی لائٹ دا امپورٹینس آف انجوائنگ لائف اینڈ ہیونگ فن. یہ جو ہے یہ بہت اہم میرے خیال میں ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کا وہ ہے جز. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ بات کر رہے ہیں یہ سب ملی جلی تو انڈو اسلامک کلچر ہے کیا چیز ہے یہ انڈو اسلامک؟ دو لفظ میں اس کے بارے میں آپ سے جو میرے طرف سے دیکھیے یہ تصویر ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے میں نے نیٹ سے ہی اتار لی ہے. یہ دیکھیے اکبر ہیں تانسین بیٹھے ہوئے ہیں اور جب گرو جی کے پاس آئے ہیں ان سے کچھ گیان دے رہے ہیں ہے نا, سیکھیں گے جا کے پھر بجائیں گے نئی نئی چیزیں نکالیں گے. تو یہ جو ہمارا انڈو اسلامک کلچر ہے یہ وہ تہذیب ہے جو ہندوستانی تہذیب اور پرشیو عربک تہذیب کے سنگم سے پیدا ہوئی, اس کے سنگم سے پیدا ہوئی. اور اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں, وہ تمام رویے, وہ تمام طریقے شامل ہیں جو پھر ہندوستان کی سرزمین پہ جنہوں نے جنم لیا. اور اس میں سب کچھ ہے, آرکیٹیکچر ہے, پینٹنگ ہے, پوئٹری ہے, ڈانسز ہیں, پرفارمنگ آرٹس ہے, ہسٹری ہے, اسٹیٹ کرافٹ ہے اور بہت سارے اور کلچرل اور ثقافتی اور سماجی جو روشیں ہیں وہ سب اس امبریلا کے اندر آتی ہیں. تو یہ ہماری ہے, یہ ہے انڈو اسلامک کلچر. اور ظاہر ہے کہ یہ دو زبانیں جو دو بڑی زبانیں اردو اور ہندی دونوں اس کلچر کا پروڈکٹ ہیں, بالخصوص یہ دونوں, ورنہ اور بھی ساری زبانیں یعنی. اور دوسرے یہ کہا جاتا ہے گنگا جمنی تہذیب کہی جاتی ہے کہ صاحب گنگا جمنی, لیکن جو ہماری یہ جو انڈو اسلامک کلچر ہے یہ خالی یہ انڈو گینجیٹک پلین تک نہیں محدود ہے. ساؤتھ میں بھی جائیے تو آپ کو اس کے جو نا ڈفرینٹ فارمز میں ملیں گے, لیکن کیا ہے یہ ہے اور اسی سے ہم نے مل جل کے رہنا سیکھا. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, آج کل جو ہے وہ انڈو اسلامک تہذیب کون سنے گا بھائی صاحب, کہاں انڈو اسلامک تہذیب, یہ تو آج کل دور میں بات کرنے کی ہے نہیں, ہر طرف سے تو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس تہذیب کا. تو یہ تو ہے, لیکن ایک شعر ہے ان کا, ہمارے شہریار صاحب کا شعر ہے, سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا, سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا, یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا. مقرر ارشاد. سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا, یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا. تو بس اتنا ہی مجھے آپ سے کہنا تھا اس ایسوسیشن کے بارے میں. یہاں آپ لوگ موجود ہیں اور اب میں آ جاتا ہوں آج کے دولہا کی طرف. تو میں دعوت دے رہا ہوں اپنے نوجوان دوست کہوں گا میں تو ان کو, سیف محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. سیف محمود صاحب جو ہیں وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور وہ پیشے سے تو لائر ہیں اور سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں, لیکن وہ کتابیں لکھتے ہیں اور یہ ان کی کتاب ہے Beloved Delhi, a Mughal city and her greatest poets. تو ہم ان سے کچھ اس کتاب کے حوالے سے, کچھ ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے. وہ ظاہر ہے نقاد بھی ہیں, مقرر بھی ہیں, بڑی اچھے انداز میں شعر پڑھتے ہیں, وہ سب بھی ہم سنیں گے. یہاں پہ آج کل یہ ریسرچ کر رہے ہیں آکسفورڈ میں اور اسی ٹاپک ملتے جلتے ٹاپک پہ کہ مغل پیریڈ میں اردو شاعری کے اوپر.
तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आएँ, और वो हमने प्रोग्राम ऐसा रखा है कि हम इनकी बात सुने देर, उसके बाद हमारे परवेज़ भाई जो मेरे सीनियर हैं लीगल के और जाहिर है ब्रॉडकास्टर हैं, और एक यहाँ पे चैनल भी चलाते हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद जब ये बोल चुकेंगे और उन दोनों में आपस में गुफ्तगू होगी, और ब्रॉडकास्टिंग का जिक्र आया है तो मैं यहाँ बता दूँ कि यावर भाई भी मौजूद हैं, और वो तो जाहिर है कि जो बर्र सग़ीर की ब्रॉडकास्टिंग ट्रेडिशन है उसके कह सकते हैं कि बानी हैं, और नूर साहिबा मौजूद हैं, उनके बारे में आप सब जानते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं आप साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से नवाजें। जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिलाल फरीद साहब, आपने वकील होने का ताना तो दे ही दिया। तो एक कथा है अनवर मसूद साहब का कि कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का, मेरे जो है वकील अदीमुन नज़ीर है, पूछो जो उनकी फीस, तो अब उस मकान में खुद हजरत वकील रिहाइश पजीर। तो मेरे ख्याल से तो वकालत का और शायरी का बहुत पुराना और बड़ा गहरा ताल्लुक है, और वो शायद ताल्लुक ये है कि एक बात को, और आई थिंक इट कट्स बोथ वेज, कि एक बहुत ही छोटी सी बात को बहुत घुमा फिरा के निहायत ही तूल तवील अंदाज में कहना या तो शायर के बस की बात है या वकील। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शहरयार का जब वो शेर पढ़ रहे थे तो मुझे जवाब देने की तो गुस्ताखी नहीं करूंगा, लेकिन भाई कह लीजिए कि जवाबन शुजा खावर का एक शेर याद आ रहा था। तो मैं दिल्ली से ज़्यादा करीब हूँ आजकल बनिस्बत आप सब लोगों के, तो इसलिए कह सकता हूँ शुजा खावर का शेर ये है कि कौन आपकी बातों में आएगा शुजा साहब, कौन आपकी बातों में आएगा शुजा साहब, अशार से क्या दुनिया बदलेगी, अमा छोड़ो। तो आजकल तो यही हाल है। बहरहाल दिल्ली, गालिब की दिल्ली पे बात करने के लिए उनसे कहा गया है दिल्लीज मुगल दिल्लीज रोमांस विद उर्दू पोएट्री, दैट्स व्हाट माय बुक इज अबाउट। तो मौलाना हाली ने फरमाया था कि तज़किरा दहलिए मरहूम का ए दोस्त ना छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज। तो ये जो दहलिए मरहूम, अब तो वाकई दहलिए मरहूम है, उसकी किस्मत में उजड़ना और फिर बसना तो हमेशा से लिखा है। लेकिन जो मेरी कहानी है ये इस किताब के जरिए जो मैंने पेश की है वो शुरू होती है 1639 से, जब शाहजहां ने ये तय किया कि अपना कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके मूव करके और दिल्ली लाया जाए। और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, और उसमें से एक वजह यह भी थी कि दिल्ली सिर्फ एक सूफी गढ़ नहीं था जो 22 ख्वाजाओं की चौखट कहा जाता था दिल्ली को, बल्कि ये भी कहा जाता था वहाँ कि वहाँ ब्रह्मा जी का भी निवास है। ये भी उसकी एक वजह थी, एंड इट इज क्रॉनिकल्ड। तो 1648 में वो दाखिल होते हैं लाल किले में, और 1648 अप्रैल में दिल्ली को फॉर्मली शाहजहानाबाद को मुगल इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये इसके बाद का जो पीरियड है 1700 से लेके और 1857 तक का, जब तक ब्रिटिश नहीं आ जाते हैं तब तक का जो पीरियड है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जहाँ एक तरफ this Mughal empire was in spectacular decline, on the other side Delhi was actually playing host to Urdu literature. It had become the capital of Urdu literature. और सन 1700 में ये कहा जाता है कि वली मोहम्मद वली दक्कनी, who is known as the father of Urdu ghazal, he came to Delhi, and his language was very different. He's a romantic poet, but his language was very different than that was spoken in Delhi in those days. तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सूं कहूँगा, तुझ लब की सिफत लाले बदख्शां सूं कहूँगा, जादू है तेरे नैन ग़ज़ालां सूं कहूँगा, और दी बादशाही हक ने तुझे हुस्न नगर की, यो किश्वर ईरान में सुलेमान सूं कहूँगा। और ये एक और शेर देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि आज ये शेर कह दे कि यक नुक्ता तेरे सफ़े रुख पर नहीं बेचा,
یک نقطہ تیرے صفحے رخ پر نہیں بھیجا, اس مکھ کو تیرے صفحے قرآن سن کر بھیجا. ابھی تو بلاسفیمی میں بند ہو جائے کوئی یہ کہہ دے گا جی. اور پھر اورنگزیب کا زمانہ جو ہے, اورنگزیب رولڈ انڈیا فار 50 years, almost 50 years from Delhi. اور 50 سال کے بعد جب اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد 3 بادشاہ ایک کے بعد ایک, اعظم شاہ, بہادر شاہ 1 اور جہاندار شاہ آتے ہیں اور آتے چلے آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بادشاہ بدل گئی, بلکہ اس میں سے 2 تو صرف دلی لائے جاتے ہیں دفنانے کے لیے. بہرحال اس کے بعد فرخ سیر کا زمانہ ایسا ہے that the Mughal empire is standing on the precipice of disintegration. اور ان سے بتا دیا گیا ہے فرخ سیر سے کہ ایک ہی طریقہ ہے امپائر کو کنسولیڈیٹ کرنے کا اور اس کو بچا کے رکھنے کا, اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈسینٹ, ہر طرح کی ڈسینٹ, ہر طرح کے ریزسٹنس کو کرش کر دیں. بہت فیملیئر سی بات لگتی ہے آج کل ہم لوگوں کو یہ. تو جی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اور فیملیئرٹی سنیے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پہلے جو کرنسی ہے اس زمانے کی اس کو ڈی مونیٹائز کرتے ہیں اینڈ دین ہی کمز اپ ود اے نیو کوائن. فرخ سیر ایک نیا سکہ نکالتے ہیں اور اس زمانے, اور سکے پہ فرخ سیر کی اپنی تصویر بنی ہوتی ہے, اور فارسی میں ایک شعر ہے, وہ شعر یہ ہے کہ سکہ زد از فضل حق بر سیم و زر, بادشاہ بہروبر فرخ سیر. By the grace of God, he has minted coins of silver and gold. The emperor of the earth and oceans, this فرخ سیر. ایک شاعر ہے دلی میں میر جعفر زٹلی, اور زٹلی جو لفظ ہے وہ انہوں نے خود کوائن کیا ہے, جس کا مطلب جو زٹل بکتا ہو, بےہودہ بکواس کا, سب بڑی spews nonsense basically. تو ان کو صاحب مل جاتا ہے موقع کہ اتنا خراب ایڈمنسٹریشن ہے, اس قدر کرپشن ہے, اور آپ سکہ نکلوا رہے ہیں نیا, اس پہ یہ لکھوا رہے ہیں. تو وہ ایک پیروڈی اس شعر کی کرتے ہیں. وہ پیروڈی یہ ہے کہ سکہ زد بر گندمو موٹھو مٹر, بادشاہ تسمکش فرخ سیر. He has minted coins even of lentils and peas. مطلب وہ سارا اتنا کرپشن ہے جی. تو فرخ سیر کو جو ہے وہ ان کو سزائے موت کا حکم دیتے ہیں. And this is the only example that you will find in the history of Mughal Urdu literature where a poet has been condemned to death or has been given any penalty for saying something anti-establishment. He was actually hanged. He was hanged, right? جی جی ہاں جی ہاں. تو وہی سزائے موت وہی کہا میں جی. تو اور اس پولیٹیکل ملیو میں, اس سوشل ملیو میں پیدا ہوتے ہیں سودا, مرزا محمد رفیع سودا, who is widely known as the first satirist in classical Urdu poetry. تو 3 دلی اردو اسکول جس کو کہا جاتا ہے, اس کے 3 جو ہیں پلرز ہیں, سودا, خواجہ میر درد اور میر تقی میر. تو بیک وقت 18ویں صدی میں دہلی میں یہ تینوں موجود ہیں. ایک مطلب عمروں میں تھوڑا سا فرق تھا, لیکن سودا, خواجہ میر درد اور میر تقی میر. اور اس کے بعد اگر آپ اگلی سینچری دیکھتے ہیں تو اس میں تو کمال ہی ہے کہ مومن خان مومن, استاد ذوق, خود مرزا اسد اللہ خان غالب, یہ سب لوگ ایک ہی مغل کورٹ میں تھے, موجود تھے. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعری, اردو شاعری خاص طور پہ جو تغزل کی شاعری اور غزل جو ہے وہ صرف اس میں صرف یہ جام و مینا اور اس طرح کی چیزیں ہیں, just about wine and women. پر ایسا نہیں ہے. اگر آپ فیض اور اقبال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن اگر آپ کلاسیکل اردو شاعروں کو بھی دیکھیں گے اسٹارٹنگ فرام سودا, تو آپ کو ان کے یہاں ہر طرح کا ازم مل جائے گا, سوشلزم مل جائے, آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی ان کے یہاں. اتنی ریزسٹنس ہے. ابھی جب پرویز صاحب سے گفتگو ہوگی تو میں ایگزامپلس بھی دوں گا اس کے, کہ جو کام میں ابھی آکسفورڈ میں کر رہا ہوں, آئی ایم ایکچولی لوکنگ ایٹ دی مغل اسٹیٹس ٹریٹمنٹ آف پوئٹس آف ریزسٹنس from a human rights perspective, and I am very glad to report that in my opinion the license that has been today given to European poets or European artists and cartoonists is a lesser license than the one that was given by the Mughal empire to its poets and artists. کچھ بھی کہہ کے آپ نکل سکتے تھے, کچھ بھی کہہ کے نکل سکتے تھے. I will give examples of that. سودا کے بعد خواجہ میر درد, اگر آپ دلی سے جو لوگ واقف ہوں
وہ جانتے ہیں کہ آصف علی روڈ ایک بہت میجر روڈ ہے دلی میں. اگر آپ آصف علی روڈ پہ جاتے ہیں تو میونسپل کارپوریشن کا جو شیاما پرساد مکھرجی ہال ہے اس سے بالکل پہلے لیفٹ سائڈ کو ایک بستی ہے, اس کا نام ہے بستی خواجہ میر درد. اگر اس بستی میں آپ جائیں گے اندر تو آپ کو ایک درگاہ مل جائے گی خواجہ میر درد کی. لیکن یہ دیکھیے آپ کی وہاں کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ خواجہ میر درد ایک شاعر بھی تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی صوفی سینٹ ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ عرس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مطلب بطور شاعر ان کو وہاں کوئی نہیں جانتا ہے. خواجہ میر درد اور ایسی ایسی چیزیں کہہ کے گئے ہیں, وہ ابھی اس پہ بات ہوگی. خواجہ پہ بھی I'm just giving you a brief background and overview of what we are going to talk about. خواجہ میر درد کے پاس آئے میر تقی میر, اور میر تو جتنے سال زندہ رہے اتنے زیادہ تر وہ کسی نہ کسی راجہ مہاراجہ نواب زادے کی پیٹرنیج میں رہے. اور دہلی میں جب یہ حال ہو گیا کہ صاحب بالکل سب دلی اجڑ گئی پوری کی پوری, نادر شاہ کا انویژن ہو گیا, اس کے بعد عبدلی کا انویژن ہو گیا, سب ہو گیا, تو اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کے بیٹھ گئے اور ایک انہوں نے بارٹر سسٹم یہ کہہ لیجیے کہ شروع کیا. اگر آپ کو کھانا چاہیے تو آپ نے ڈھابے والے کی خدمت میں ایک شعر کہہ دیا, اگر آپ کو دوا چاہیے تو عطار فارماسسٹ کی خدمت میں ایک شعر کہہ دیا, کسی پہ قصیدہ کہہ دیا. یہ سب پر کب تک چل سکتا ہے اس طرح کا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے اور نواب آصف الدولہ کے اودھ میں ان کی نوابی تھی وہاں چلے گئے. لیکن دو چیزیں میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ لکھنؤ میں جا کے بھی میر کو دلی سے جو محبت تھی, اور وہ بالکل اس کو کہتے ہیں انپیرلڈ محبت تھی وہ دلی بے لوس. اور وہ ایک قصہ یہ ہے کہ ایک بار کچھ نوابزادے میر کے پاس آئے لکھنؤ میں, بیٹھے رہے کچھ دیر, پھر ان سے درخواست کی کہ کچھ سنا دیجیے, تو وہ نہیں سنا رہے تھے. تو انہوں نے جب بہت انسسٹ کیا ان لوگوں نے, تو میر نے فرمایا کہ دیکھیے آپ, میں سنا تو دوں گا لیکن آپ کو میری زبان سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ان کا سب کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی, ہمیں تو رومی اور حافظ کو سمجھ میں آتا ہے. تو ان کا زور آتا ہوگا, لیکن میری زبان کو, میری شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس زبان کی تمیز ہونا ضروری ہے جو دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بولی جاتی ہے. تو اور وہ تمیز آپ میں نہیں ہے. اور دل و دلی میر کا شعر ہے, دل و دلی دونوں اگر ہیں خراب, دل و دلی دونوں اگر ہیں خراب, پر کچھ لطف اس اجڑے گھر میں بھی ہیں. تو اس کے ایک قصہ سن لیجیے میر کا. دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں میر کی, یہ جو اس کو ایروگنس تو نہیں کہا جائے گا, لیکن جو ایک خودداری تھی کہ نواب آصف الدولہ کے یہاں سے ہی ان کو وظیفہ ملتا تھا, اسی سے کام چلتا تھا جو بھی چلتا تھا. ایک دن نواب صاحب کے پاس گئے اور نواب صاحب کھڑے ہوئے ایک مچھلی سے کھیل رہے تھے تالاب میں. تو وہ گئے, سلام کیا گیا, کھڑے رہے. انہوں نے کہا میر صاحب کچھ تازہ کلام سنائیے. تو انہوں نے سنانا شروع کیا. نواب صاحب نے مصرع نہیں اٹھایا, تو رک گئے میر صاحب. انہوں نے کہا میر صاحب سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر غور فرمائیں تو میں سناؤں, اگر توجہ فرمائیں تو میں سناؤں. تو نواب صاحب نے کہا کہ ہر اچھا مصرع میری توجہ کا قائم. آپ اس پہ اتنا خفا ہو گئے کہ چلے گئے وہاں سے واپس, سلام کر کے غزل تو خیر کیا پوری کی, اور واپس نہیں آئے. 2-3 ہفتے کے بعد نواب صاحب جمعے کی نماز پڑھ کے ہاتھی پہ سوار لکھنؤ میں جا رہے تھے, دیکھا میر بیٹھے ہیں کونے میں ایک چائے خانے میں. تو کہا کہ لے چلیے اس طرف اپنے لوگوں کا, تو وہاں لے گئے. تو کیونکہ وہ ہاتھی پہ سوار تھے, ذرا اونچی آواز میں انہوں نے میر صاحب سے پوچھا کہ میر صاحب بہت دنوں سے تشریف نہیں لائے, تو بجائے اس کے کچھ بتاتے یا کوئی شکایت کرتے, وہیں بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے بولے کہ ہمارے یہاں شرفا سڑکوں پہ اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرتے. لیکن دیکھیے جو وظیفہ مل رہا تھا وہ رکا نہیں. رکا نہیں. وہ آپ آج اگر آپ چاہیں کہ میر پہ ایک سیمینار کر لیں دہلی یونیورسٹی میں, تو میں جاننا چاہتا ہوں اس کی پرمیشن تک نہیں ملے گی آپ کو کرنے یہ باتیں وہاں کہنے کی. یہ اور اس کے بعد خیر ظاہر ہے لکھنؤ میں جب ان کا انتقال ہوا ہے میر کا, اس کے بعد کچھ کافی سالوں تک ارلی 30s 40s تک بھی وہاں پہ آپ کو کچھ نشانات مل جاتے تھے میر کی قبر کے. لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے وہاں 3 دن وہاں میں گھوما, سٹی ریلوے اسٹیشن کے پاس یاور صاحب موجود ہیں, آپ جانتے ہیں علاقہ, اور وہاں صرف سلمز ہیں. ایک کونے میں ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوئی ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے میر تقی میر مارگ. تو یہ
ہے وہ کیا میر کا ہی شعر ہے نا میرے خیال سے کہ وہ پیدا کہاں ہے ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. اور پھر اس کے بعد اگلی سینچری میں آپ آئیے تو ظاہر ہے کہ مرزا غالب اور مومن خان مومن. اور مومن کے بارے میں ایک چیز پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دلی کی آخری شمع میں، حالانکہ فکشنلائزڈ، لیکن اس میں دو بہت عمدہ ڈسکرپشنز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ ان کا گھر کس طرح کا تھا، اور جس کو ہندی میں ویش بھوشا کہتے ہیں، ویش بھوشا کس طرح کی تھی. تو یہ دلی میں ایک علاقہ ہے پرانی دلی میں کوچا چیلان کے نام سے ابھی مشہور. تو کوچا چیلان میں اگر آپ جائیے تو ایک گلی ہے بہت چھوٹی سی، اس کا نام ہے گلی مومن خان مومن، گلی حکیم مومن خان مومن. اس میں اب تو بہت چھوٹے چھوٹے مکانات بن گئے ہیں اور کچھ دکانیں بن گئی ہیں، پر وہ پورا کا پورا ایک زمانے میں جو ہے وہ میر کا گھر تھا، وہ مومن کا گھر تھا. یہ میں دلی کی آخری شمع سے پڑھ رہا ہوں. حکیم آغا جان کے چھتے کے سامنے خان صاحب کا مکان ہے. بڑا دروازہ ہے، اندر بہت وسیع صحن ہے اور اس کے چاروں طرف عمارات ہیں. دو طرف دو صحنچیاں اور سامنے بڑے بڑے دالان، دالان در دالان. پہلے دالان کے اوپر کمرہ ہے، سامنے کے دالان کی چھت کو کمرے کا صحن کر دیا ہے، لیکن منڈیر بہت چھوٹی رکھی ہے. دالانوں میں چاندنی کا فرش ہے. اندر کے دالان میں بیچوں بیچ قالین بچھا ہوا ہے. قالین پر گاؤ تکیے سے لگے حکیم صاحب بیٹھے ہیں. اور یہ دوسرا لباس، بدن پر شربتی ململ کا نیچی چولی کا انگرکھا، لیکن اس کے نیچے کرتا نہ تھا اور جسم کا کچھ حصہ انگرکھے کے پردے میں سے دکھائی دے رہا تھا. گلے میں سیاہ رنگ کا فیتا، اس میں چھوٹا سا سنہری تعویذ. کاکریزی رنگ کے دوپٹے کو بل دے کر کمر میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے دونوں سرے سامنے پڑے ہوئے تھے. ہاتھ میں پتلا سا خار پشت، پاؤں میں سرخ گل بدن کا پیجامہ، موریوں پر سے تنگ، اوپر جا کر کس قدر ڈھیلا. کبھی کبھی ایک بار کا بھی پیجامہ پہنتے تھے، مگر کسی قسم کا بھی ہو ہمیشہ ریشمی اور بہت قیمتی ہوتا تھا. چوڑا سرخ نیفا، انگرکھے کی آستینیں آگے سے کٹی ہوئی کبھی لٹکی رہتی تھیں اور کبھی پلٹ کر چڑھا لیتے تھے. سر پر گلشن کی دوپلری ٹوپی، اس کے کنارے سے پر باریک لیس. ٹوپی اتنی بڑی تھی کہ سر پر اچھی طرح مڑ کر آ گئی تھی. اندر سے مانگ اور ماتھے کا کچھ حصہ اور بال صاف جھلکتے تھے. غرضے کے نہایت خوش پوشاک اور جامہ زیب آدمی تھے. اور یہ بھی میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اس کی میں نے ایویڈنس بھی پیش کی ہے کہ یہ ہی ڈائڈ ویری ارلی. چھت پہ سے گر گئے تھے، چھت پہ سے گر کے ان کا انتقال ہو گیا تھا. ارلی 50s میں تھے زیادہ سے زیادہ. اور یہ 50 سال میں کہہ لیجیے آپ کہ کم از کم 5 عشق ان کے مشہور ہیں مومن کے. اور پھر استاد ذوق، جن سے غالب کا جو ہے کنٹینیوسلی کہیے کہ پنگا تھا، اور وہ سب قصہ جانتے ہی ہیں استاد ذوق کا اور غالب کا جو قصہ ہے. اور خود بہادر شاہ ظفر. لیکن بہادر شاہ ظفر کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں کہ اچھے شاعر تھے وہ. حالانکہ لمبی بہر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بہت اچھی چیزیں بہادر شاہ ظفر کے کلام میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوق سے لکھوا لیا انہوں نے، لیکن اس کی کوئی ایویڈنس مجھے کہیں نہیں ملی اس ریسرچ کے دوران کہ انہوں نے ذوق سے کچھ لکھوایا ہو. ایک کلپ ہے چھوٹا سا یوٹیوب پہ شاید آپ کو مل جائے گا، جس میں شبانہ اعظمی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں رشیا میں شوٹنگ کر رہی تھی، فیض صاحب آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر ناٹ ذوق جی، تو کہہ رہے کہ میں گئی ان سے ملنے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹیا شام کو آنا تو ہم تمہیں اپنی تازہ غزل سنائیں. شام کو گئی تو انہوں نے مجھے پرچہ پکڑایا فیض صاحب نے. میں نے کھولا اور ان سے کہا کہ معاف کیجیے گا فیض چچا، یہ میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی ہے. تو وہ بہت خفا ہوئے. انہوں نے کہا کیسے تمہارے ماں باپ ہیں، تم فلاں کی بیٹی ہو، یہ تمہیں اردو نہیں آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہ نہیں، میں نے گھبرا کے یہ کہا ان سے کہ لیکن فیصلہ مجھے آپ کا زیادہ تر کلام ازبر ہے یا. اچھا مثلاً کہ نہیں، وہ آرام کرسی پہ بیٹھ گئے آرام سے. ان کا مثلاً کہ نہیں، میں نے جھٹ سے ایک شعر پڑھا. تو ان کا بیٹیا یہ میر تقی میر کا کلام ہے. چلیے میں نے گھبراہٹ میں جھٹ سے ایک شعر اور پڑھ دیا. تو فیض صاحب نے ایک لمبا کش لیا سگریٹ کا اور بولے کہ بیٹا دیکھو میر تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہادر شاہ ظفر کو میں شاعر نہیں مانتا. اچھا، اور ذوق کا یہ تھا کہ ذوق کی شاعری میں آپ کو کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ملے گی،
لیکن محاوروں کا اور روزمرہ کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے. آپ سے جب بات ہوگی تو میں کچھ ایگزامپلس بھی اس کے دوں گا. اور لاسٹ مغل poet to have, or Delhi poet to have survived the, تو میں اس کو ہولوکاسٹ کہوں گا دلی کا, 1857 was داغ. لیکن داغ رامپور چلے جاتے ہیں اور رامپور سے حیدرآباد چلے جاتے ہیں اور 1905 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 1904 he comes to Delhi. ایک بار آتے ہیں دلی میں یہاں. لیکن میں گیا گلزار دہلوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا میں جب یہ کتاب میں لکھ رہا تھا, تو کیونکہ گلزار صاحب کا کمال یہ تھا, گلزار دہلوی صاحب کا, کہ پرانی دلی ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. وہ نوئیڈا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بتاتے تھے کہ صاحب تو آپ فلاں, and he was almost 100 years old then, کہ آپ فلاں جگہ جائیے اور وہاں سے وہ آپ کو وہ دکان دکھے گی, وہاں سے بائیں مڑ جائیے گا, 2 گز چل کے دائیں مڑ جائیے گا, وہاں اوپر جو چوتھے فلور پہ وہ فلاں چیز ہے, وہاں وہ داغ کی فلاں گرل فرینڈ رہتی تھی. اس طرح سے بتاتے تھے. تو خیر میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میاں, داغ غالب کو غالب بنانے والا داغ تھا. اب میری مجال کی میں ان سے پوچھ لوں گی کیسے, تو خیر خود ہی وہ بولے کہ فرمایا کہ اصل میں یہ تھا کہ غالب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پرسنائزڈ شاعری کیا کرتے تھے, کس قدر مشکل شاعری تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک انہوں نے یہ خیر لڑکا نہیں کہا, انہوں نے کہا ایک لمڈا, تو جو ہے وہ اس طرح کے اشعار اتنے آسانی سے کہہ کے اور اتنا پاپولر ہو رہا ہے, تو پھر غالب نے اپنا طرز بدلا اور اپنی جو زبان ہے اس کو آسان کیا. اب نہایت ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہسٹوریکلی بالکل غلط ہے. تو یہ بات پھر میں نے پروفیسر شمی منفی صاحب کو اور پروفیسر صدیق الرحمان تدبائی صاحب کو اس سے کہی, تو صدیق الرحمان تدبائی صاحب نے تو خیر کہا کہ لہو بکواس ہے, اور شمیم صاحب نے کہا کہ استغفر اللہ. تو خیر بہرحال آداب. تو but Dagh was the last of the Mughal poets. I've called him the مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ ان کو میں نے the last Casanova of Mughal Delhi, and which he was. اگر آپ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی جو کتاب ہے کئی چاند تھے سر آسماں, اس وہ شروع ہی جو ہے وہ داغ کی والدہ کے ذکر سے ہوتی ہے, اور جس طرح کا ان کی پرسنالٹی تھی. بہرحال آپ گلزار صاحب سے اگری کریں یا نہ کریں, داغ سے تو آپ کو اگری کرنا پڑے گا کہ ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام, ہم ہی جانتے ہیں داغ, ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اب وہ موڈیفائی ہو گئے, جی سارے جہاں میں ہماری زبان کی ہو گیا ہے. تو بلکہ یہ بھی موڈیفیکیشن میں نے دکھایا کہ پاکستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو بلوچستان اور پنجاب میں خاص طور پہ تو یہ جو زبان جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں تھا کہ دلی کے علاوہ کہیں اردو شاعری نہیں ہو رہی تھی. لکھنؤ اردو شاعری کا گڑھ تھا, اور جس کو آپ پٹنہ کہتے ہیں, عظیم آباد اردو شاعری کا گڑھ تھا, دکن حیدرآباد اردو شاعری کا گڑھ تھا. لیکن دہلی کی جو اردو تھی وہ بہت مختلف تھی. دہلی کی اپنی زبان بہت مختلف تھی, دہلی کی خواتین کی زبان بہت مختلف تھی. قلعہ معلیٰ میں جو اردو بولی جاتی تھی وہ بہت مختلف تھی. اس سے وہ شاہ مصطفی کا شعر ہے نا کہ ظالم غضب کی ہوتی ہیں دلی والیاں, تو یہ ان کی زبان پہ کے بارے میں کہا گیا کہ جس طرح کی زبان وہ استعمال کیا کرتی تھیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ the English officers started attending musha'iras, and they were also patronizing the young Urdu poets. Why young? They were patronizing even Ghalib. تو ایک یہ جو انٹرسٹ تھا اس میں کہ بھائی انگلش آفیسر سے دوستی کی جائے, تو اس لیے دلی جو ہے وہ اردو شاعروں کا ایک بہت ہی فیوریٹ ڈیسٹینیشن بھی بن گیا تھا اس زمانے میں. سودا کا جو اوریجنل دیوان ہے, دیوان سودا اوریجنل ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دستخط کیے ہوئے انہی کے, وہ آپ کو انڈیا آفس ریکارڈز میں یہاں مل جائے گا برٹش لائبریری میں. اور وہ ان چند چیزوں میں سے ہے جو انگریزوں نے ہم سے چوری نہیں کی لیکن ان کو دیا گیا. تو وہ انہوں نے وہ برٹش ریزیڈنٹ کو دیا تھا وہ اپنا دیوان, اینڈ اٹ از ناؤ ہیئر, اٹ از دیئر. اس طرح کی بہت سارے ڈاکیومنٹس جو ہیں آپ کو یہاں انڈیا آفس ریکارڈز میں یا باڈلین لائبریری میں آکسفورڈ میں مل جائیں گے. تو یہ تھا وہ دور, ایک مکمل تہذیب تھی, یہ صرف ایک زبان نہیں تھی. اٹ واز اے اسپوکن ورڈ آکیوپیشن. اردو شاعری جو تھی اٹ واز اے اسپوکن ورڈ آکیوپیشن. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت پڑھے لکھے ہوں اردو شاعری کرنے کے لیے. بقول غالب کی وہ یہاں تو ڈومنیا اور سڑک پہ جو فقیر ہیں وہ بھی شاعری کر رہے ہیں,
اور بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. جو یہ مکمل تہذیب ہے دہلی کی 1700 سے لے کے اور 1857 تک کی جو تہذیب ہے, اس کو آپ اردو تہذیب کہہ رہے ہیں, یا آپ فرما رہے تھے کہ گنگا جمنی تہذیب, which was not limited to the Indo-Gangetic plain, اس پہ ایک پوری بحث ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کے یہاں کہ یہ کہاں اس کا اردو کا مطلب اور اس کی مطلب اس کی اوریجنز کیا ہیں, لفظ اردو کے اوریجنز کیا ہیں. تو میرے خیال سے اس کے لیے ایک ہم لوگ الگ سے پورا سیشن کر سکتے ہیں لنگوسٹکس اور سنٹیکس وغیرہ پہ. لیکن بقول علی سردار جعفری کہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا, وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا, زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے, روانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں, روانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں, اور جوانی ایسی کہ جنت کی آبجو کہیے. اٹھے تو معجزۂ نطق کو دعا دیجئے, گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے. یہ وہ زبان ہے جو اس شہر میں پیدا ہوئی جہاں سے میرا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. جی میں نے آج صبح جو پروگرام بھیجا اس میں یہ جسارت کی تھی کہ غالب کے ایک شعر کو تھوڑا سا ترمیم کر دوں. میں نے لکھا تھا ہم کو سننی ہے کہانی تیری اور پھر وہ بھی زبانی تیری. تو وہی ہوا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ہمارے سیف محمود صاحب نے اپنا بیان مکمل کیا. لیکن ابھی پوری طریقے سے بات مکمل نہیں ہوئی ہے, اور اب میں جو میرے خیال میں گفتگو چلتی رہنی چاہیے, اس لیے میں اب دعوت دے رہا ہوں میرے سینئر پرویز عالم صاحب کو کہ وہ آئیں اور ان سے گفتگو کریں. دیکھیے پرویز بھائی کو سب جانتے ہیں یہاں, لیکن ایک اکبر کا شعر ہے, کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. جی تو آج کا اخبار جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, اور آپ تو جادو جگا رہے ہیں. تشریف لائیں اور سیف صاحب سے گفتگو کریں. جی صاحب آداب اور بہت بہت شکریہ. ہلال صاحب اتنے دلچسپ تعارف کے لیے. دو باتیں میں نے نوٹ کی تھی ابھی. ہلال صاحب نے بار بار کہا میرے سینئر ہیں میرے سینئر ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے عمر کے اس منزل پہ میں ہوں جہاں میرا دل کرتا ہے کوئی مجھ سے یہ بھی کہے کہ میرے جونیئر ہیں. کچھ حقیقت نہیں چھپائی نہیں جاتی. اب یہی تو بات ہے, مگر اس کو سب کے سامنے عیاں کرنے کا کیا مطلب ہے. دوسری بات, سیف صاحب نے بڑی دلچسپ بات بیچ میں جب یہ گفتگو چل رہی تھی ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ گلزار صاحب کا ذکر کر رہے تھے. گلزار صاحب پتہ نہیں آپ واقف ہو سے گلزار جہگی آنند موہن گلزار زدچی گلزار, ہاں کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا. اور ابھی ان کا ہم نے کوئی 4-5 سال پہلے ایک اچھا 1 گھنٹے کا انٹرویو کرایا سلنک کے بینر سے, وہ بہت دلچسپ باتیں ہوتی. خیر اس میں اور اس میں سب کہتے ہیں کہ جب یہ بات کر رہے تھے سیف تو کہہ رہے تھے کہ اور ان کی عمر 100 کے آس پاس, اور یہ کہہ کہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے یاور صاحب کو. پر یاور صاحب متاثر نہیں ہوتے, یاور صاحب نے سن کے ایک دم سے دیکھا ہوں گے ماشاءاللہ. یاور صاحب کی پچھلے سال ہم نے 100ویں سالگرہ منائی ہے لندن میں, تو میں سمجھتا ہوں ایک راؤنڈ آف اپلوز یاور عباس صاحب کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ ہاں, اور دوسری بات یہ مجھے بہت فخر ہے اس بات کا کہ میں یاور صاحب کا جونیئر ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ان کے آپ کی دعائیں رہی تو ان کے نقش قدم بھی چلنے کا ارادہ ہے. اب اس سے آپ کچھ بھی سمجھ لیں. بہت پریشان ہو گئی. اصل یہ پریشان ہو گئی اس لیے کہ یاور صاحب نے اپنی 2 سال پہلے شادی کی ہے
नूर जहीरी साहब यहाँ मौजूद हैं। एकदम से उनको लगा कि ये किस तरह की नशर कदम में बात हो रही है। परवेज भाई मेडिकल साइंस यावा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी हाँ जी माइक जोश साहब का एक बड़ा मशहूर कथा है जी 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 कोई बात हाँ जोश साहब कहते हैं कि 100 बार जहन्नम में जलाना या रब, 100 बार जहन्नम में जलाना या रब, मर्जी हो तो सूली पे चढ़ाना या रब, माशूक कहें तो आप हमारे हैं बुजुर्ग। ये दिन तो दिखा रहे हैं। नाचीज को पर इसमें बाकी दो राय नहीं है कि मैं यहाँ जैसे हूँ और अचला शर्मा वहाँ मौजूद हैं और ममता गुप्ता मौजूद हैं। हम लोगों ने यावर साहब के साथ फख्र है वाकई, जैसे कहते हैं ना कि तुमने वो फिराक को देखा था, तो हमने देखा तो है और काम भी किया है साथ में यावर अब्बास साहब के साथ में। बहुत फख्र होता है, बेइंतहा खुशी मुझे लगता है कि आपका यहाँ होना हमारे लिए इस वक्त मौजूद होना ख़ास तौर पे बहुत ही बाइस फख्र है। अच्छा अब बात यह है कि ये मैं लाइमलाइट को हाईजैक नहीं करना चाहता, और क्योंकि एक ब्रॉडकास्टर उन्हें कुछ नुकसानात ये है कि आदमी बड़ा लालच में आ जाता है माइक देख के, उसको लगता है ये तो मेरा है, सबसे पहला हक इस पे मेरा है, इसलिए मैं वापस आता हूँ। वकील भी ऐसा करते हैं लेकिन सिर्फ फीस मिलने के बाद। तो मैं सैफ साहब की जानिब रुख करता हूँ, और जो गुफ्तगू चल रही थी मुझे उसमें कुछ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं करना है किसी भी तरह का, सिर्फ कहीं इधर उधर से कुछ बातें खरीदनी है, और फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग सवाल करें, मुमकिन होगा मैं फैसिलिटेट कर लूँगा उस गुफ्तगू। थोड़ा दाग साहब की बात अपने अधूरी छोड़ दी। मुझे दाग साहब बड़े फैसिनेटिंग कैरेक्टर हैं इन सारे शोरा में, सभी लोग दिलचस्प हैं, उन सबकी अलग अलग कहानियाँ। एक थोड़ी सी उनकी वो जो कहानी आप वालदा साहबा वाली बता रहे थे, इसलिए बहुत लोगों को उसका इल्म नहीं है जी। और खासतौर से गालिब से उनका कुछ दूसरा सिलसिला भी है। हाँ, और वो दुश्मनी भी है, और उसमें बड़ी दिलचस्प बातें वो पहलू, तो जरा सा वो बता दीजिए कि किस्सा क्या है दाग और दाग के वालिद साहब और दाग की वालिदा साहब। जी, तो पहले तो मैं दाग की वालदा और वो जो जिक्र है ये कर दूं पहले जिक्र। तो दाग की जो वालदा थी, डेट में कंफर्म कर लूं इसलिए कि देखिए दाग की शायरी को समझना है तो दाग का जो पस मंजर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दाग की तरबियत कहाँ हुई, दाग किन लोगों के दरमियान पले बड़े हैं ना, वो सारे इन्फ्लुएंसेस दाग के हैं। और मैं इसलिए कह रहा था कि दाग को अक्सर लोग अंडररेट कर देते हैं। गुलजार साहब इसलिए कह रहे थे कि वो अपने आप को दाग के घराने का मानते हैं। वो गुलजार साहब के जो वालिद थे, हाँ, गुलजार साहब का क्लेम ये है कि वो दाग के शागिर्द थे। ये क्लेम सही होगा तो गुलजार साहब का क्लेम ये भी है कि वो दाग के पहले शागिर्द थे। ये इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि दाग डाइड इन 1905, तो लेकिन बहरहाल शागिर्द, वो उनको उस्ताद दादा कहते थे। गुलजार साहब दाग को उस्ताद दादा कहते थे उनको। और उसमें ये है कि जो 20वीं सदी है जी, उसमें दाग की गजलें जो गाई गई हैं जबरदस्त तरीके से, ये समझिए कि मशहूर करते हुए उर्दू को दाग का बहुत बड़ा रोल। इसमें कोई दो राय नहीं है। गालिब के बाद ही इज द मोस्ट वाइडली संग पोएट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। और ये जो वजीर खानम जो उनकी वालदा थी दाग की, शी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो शम्सुर रहमान फारूकी साहब की जो किताब है कई चांद थे सरे आसमां, वो यहीं से शुरू होती है कि वो मेहरौली से वो अपने वालिद के साथ एक तांगे पे सवार जा रही थी, और तांगा रास्ते में टूट गया, रात बहुत थी, और वहाँ से कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आ रहे थे, तो उन्होंने उनको अपने घर तक पहुँचाया। एंड वन ऑफ देम कॉल्ड मास्टन ब्लेक फेल इन लव विद हर, एंड देन दे वर टुगेदर फॉर सम इयर्स, दे हैड 2 चिल्ड्रन। ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने बाकायदा शादी की थी कि नहीं की थी मास्टन ब्लेक से, लेकिन देन उसके बाद मास्टन ब्लेक जो है एक वॉर में मारे गए, और the British refused to recognize her as the legitimate wife and the children as legitimate children of Marston Blake, and therefore they refused to give pension benefits etc. तो ये खैर वहाँ से चली आई, और उसके बाद बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी, और बहुत आउटस्पोकन थी उस ज़माने में। तो
بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ ان کو ان سے عشق ہونا چاہیے. اینڈ امنگس دیم واز نواب شمس الدین. نواب شمس الدین جو تھے وہ غالب کے سالے تھے ایک طرح سے, کیونکہ وہ ان کے غالب کی جو بیوی تھیں وہ نواب صاحب لوہارو کی بھتیجی تھیں, اور نواب شمس الدین نواب صاحب لوہارو کے صاحبزادے تھے, ان کے بیٹے تھے. Amongst the other people who were interested in Wazir Khanum was William Fraser, the British officer, but she fell for Shamsuddin, اور وہ شمسالدین صاحب کے ساتھ رہنے لگی. کئی ریکارڈز میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا شمسالدین کے ساتھ, لیکن اب اس کو بہت سارے کرونیکلرز نے, ہسٹورینز نے اس بات پہ انگلی اٹھائی ہے کہ نہیں, نکاح نہیں ہوا تھا, they were just living together. اور بہرحال فرام her relationship with Shamsuddin was born Dagh Dehlvi. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو شمسالدین ان کے سالے تھے غالب کے, اور ان کے بیٹے داغ دہلوی تھے. اب یہ ہوتا ہے اس کے بعد takes very interesting turn now. William Fraser جو ہے, William Fraser is killed in Delhi, and Shamsuddin is convicted for his murder. Because this person who was caught, who was arrested, جس نے اس کو مارا ہے ولیم فریزر کو, جو شوٹر تھا, وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے نواب شمس الدین نے پیسے دیے تھے ان کو مارنے کے. تو وہ نواب شمس الدین کو سزائے موت کا حکم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ رامپور چلی جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے وزیر خانم داغ کے ساتھ. تو کچھ داغ کا جو بچپن ہے اس طرح سے رامپور میں گزرا. پھر اس کے بعد یہ واپس آتی ہیں, اور جناب شمس الدین کا جو گھر ہے جس کو آج کوچہ داغ دہلوی کہا جاتا ہے, کوچہ استاد داغ دہلوی چاندنی چوک میں, وہاں دوبارہ سے رہنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ دین دس ٹائم ون آف دا سنس آف بہادر شاہ ظفر sees her image somewhere and falls in love with her. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو انہیں سے شادی کرنی ہے, اور پرنس سے ان کی شادی ہو جاتی ہے شہزادے سے. اینڈ داغ اینڈ his mother both move to the لال قلعہ. یہ مرزا فخرو جو غالب کے بڑے بیٹے ہیں, غالب کے نہیں, معافی چاہتا ہوں, غالب ان کو استاد تھے, مرزا فخرو کو استاد تھے جی. تو یہ بہادر شاہ ظفر کے بڑے بیٹے ہیں, اور اس میں اکثر ایک ڈیبیٹ رہتی ہے کہ جو بہادر شاہ ظفر کی بیوی تھی سب سے چھوٹی کمون زینت محل, وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کا نزدیکی رشتہ تھا اور بہت محبت کرتے تھے بہادر شاہ ظفر. اور یہ تھا کہ کہیں شاید مرزا فخرو کو سلطنت ملنی چاہیے, لیکن زینت محل غالباً اپنے جو فیروز بخت نام تھا میرا خیال سے شاید اس بیٹے میں انٹرسٹڈ تھے. تو یہ کہانی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے پہلے. جی نہیں ہاں, اور وہ اس لیے اس طرح سے داغ استاد ذوق کے شاگرد بن جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہے جس طرح سے استاد ذوق کی شاگردی میں داغ آتے ہیں, اور کئی سال وہ قلعہ معلیٰ میں رہتے ہیں, اور اس کے بعد مرزا فخرو جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ان کو قلعہ معلیٰ سے ان دونوں کو نکال دیا جاتا ہے. تو پھر یہ رامپور واپس جاتے ہیں, جوانی رامپور میں گزرتی ہے, پھر دلی آتے ہیں, پھر 1857 کے بعد رامپور واپس جاتے ہیں, اور پھر حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن ایک قصہ غالب والی جو بات ہے, یہ ایک قصہ جو ہے یہ ہے تو اسی کتاب سے, فاروقی صاحب کی کتاب سے, لیکن فاروقی صاحب نے اس کے بارے میں خاص طور پہ یہ لکھا ہے کہ this is it's a fictionalized history but this is not. تو ظاہر ہے تھوڑا مرچ مسالہ ضرور ہوگا, لیکن قصہ ویسے کا داغ کے بارے کا کچھ کلام سنا. یہ قصہ یہ ہے, داغ قصہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح ہی مشاعرہ تھا دہلی میں, اور خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ کے بہت مشہور شاعر جو تھے, وہ پاپولر ہوئے تھے. ان کا ایک مطلع یہ ہے کہ مگر اس کو فریب نرگس مستانہ آتا ہے, الٹتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے. تو طرحی مشاعرے میں داغ نے اس طرح پہ ایک دو شعر کہے, بلکہ پوری غزل کہی. اس میں دو شعر یہ تھے کہ مجھے اے اہل کعبہ یاد کیا بت خانہ آتا ہے, ادھر دیوانہ جاتا ہے ادھر مستانہ آتا ہے, اور رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر بنوانا جاتا ہے. تو یہ داغ کے یہ شعر تھے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بہت مشہور ہو گئے تھے یہ شعر. تو ایک بار داغ
مرزا غالب کے گھر کے سامنے سے بلی مہران میں کہیں جا رہے تھے اپنے ایک اور دوست کے ساتھ, تو مرزا غالب نے اوپر سے ان کو آواز دے کے بلایا اور یہ بہت گھبرائے کہ بھئی ایسی فیملی ہسٹری رہی ہے ہماری, ان کے ساتھ ٹھیک تعلقات نہیں رہے ہیں, تو نہ جانے یہ کیا کریں, اور اتنے بڑے شاعر ہیں, اور ان کا ذرا تھوڑے سے بد دماغ بھی تھے مرزا. تو خیر یہ گئے اوپر, تو فاروق صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف نہ یہ کہ ان کو بہت انکریج کیا اور کہا کہ بھئی بہت اچھا تم نے, خاص طور پہ یہ والا جو شعر ہے یہ ادھر دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے, اس کی بہت تعریف کی, اور ان سے کہا کہ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ تم میرے بھتیجے ہو. جی, تو دیٹس ہاؤ دی آئس واز بروکن. اور کچھ ان کا کلام ذرا سا ایک بار یاد دلاتا ہے. یہ ہاں 8 شعراء کا ذکر ہے ان کی کتاب میں, جی, جو مغل دلی مائی بلوڈ سٹی جو ان کی کتاب ہے, اس میں 8 بڑے شاعر جن کا ذکر انہوں نے ابھی کیا تھا. اب اس میں ظاہر سی بات ہے ہر شاعر کے بارے میں بات ہوگی تو 2 گھنٹے چاہیے, لیکن دیکھیں ہم نے اتفاق سے داغ کا انتخاب کر لیا ہے. داغ کی ایک وہ بہت مشہور غزل ہے نا, عذرانے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں, باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. تو اس پہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو ہے وکالت کرتے کرتے یہ اردو شاعری میں کہاں پہنچ گئے. اس کا جواب میں یہی دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو سب ڈائننگ ٹیبل کانورسیشنز جو ہیں وہ نہ ہی صرف شاعری میں بلکہ شاعری میں بھی ہوا کرتے تھے. اور اس کا ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں میرے پاس ایک خرگوش پلا ہوا تھا, تو ہم لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھے تھے, شام کو کھانا کھا رہے تھے, اور خرگوش صاحب جو ہیں وہ کچن میں سے ایسے جھانکتے تھے اور ان کو بلائیے تو وہ اندر واپس چلے جاتے تھے. تو ہماری اماں نے شعر پڑھا کہ خوب پردہ ہے کہ چلبن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھوٹتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. تو داغ کی اور بھی ایک میں 3 شعر پڑھ دیتا ہوں دوسری ایک غزل سے. دس از ٹپیکل داغ کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا, کسی طرح جو نہ اس بت میں نے اعتبار کیا, میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا. اور فسانہ شب غم ان کو ایک کہانی تھی, فسانہ شب غم ان کو ایک کہانی تھی, کچھ اعتبار کیا کچھ نہ اعتبار کیا. تو داغ کے ذکر کے ساتھ جی 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 میں نہیں کوئی اور کرتا ہوں. دیما زند شب وصل عذاب پچھلی رات, ہائے کم بخت, دیما زند شب وصل عذاب پچھلی رات, ہائے کم بخت کو کس وقت ایک ذرا یہ دوسرے مصرے دیکھیں کیسے یاور شاہ بٹاتے ہیں. یہ میں بتا دوں یہ لیسن ہے بہت لوگوں کے لیے کہ شعر کیسے پڑھنا چاہیے. دیما زند شب وصل عذاب پچھلی رات, ہائے کم بخت کو کس وقت کیا بات ہے یامر صاحب. دیکھیے کیا ہے کہ میری نظر گھڑی پہ بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سیف صاحب کے ساتھ میں ہماری گفتگو بہت ہوتی رہتی ہے اور باتیں لمبی چلتی رہتی ہیں, اور میں ڈائگریس کر کے کچھ بولنے لگتا ہوں کسی بھی چیز پہ, تو میں یاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کہا تھا دولہا یہ ہے, خواجہ خان گھوڑی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ان کی کتاب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں سیف صاحب سے, یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے. ایک بات میں بس یہ آپ سے سوال یہاں یہ سامنے رکھنا چاہتا تھا. عام طور پہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک پوئٹری آف ڈیسیڈنس کا ذکر کرتے ہیں, تو میں خود ان لوگوں میں شامل ہوں, کلپریٹ ہوں, اور یہ ہماری شیخ علی فروز بیٹھے ہیں, یہ پوئٹری آف ڈیسیڈنس بہت زور شور سے گاتی ہیں, اور اتنے زور شور کے ہزاروں کے مجموعوں میں, واقعی ہزاروں کے مجموعے میں, مطلب 10-15 ہزار کا مجموعہ ہے, اور فیض کو ریسائٹ کرتی ہیں اور مزہ آ جاتا ہے. اور خاص طور پہ دلی میں بہت ساری چیزیں ہوئی, ایجوٹیشنس وغیرہ ہوئے, شیخ علی فروز آگے آگے تھی. اور عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں پوئٹری آف ڈسینٹ جو ہے یا احتجاج کی جو شاعری ہے اس میں فیض احمد فیض ہیں, ساحر لدھیانوی ہیں, کیفی ہیں وغیرہ وغیرہ, جو عام طور پہ وہ ترقی پسند چورہ کی طرف جاتے ہیں. اور کچھ مجھے ایسا لگتا ہے غلطی ان کے والد صاحب کی ہے, یہ نور ظہیر سے, اور ان کی والدہ بھی شاید کچھ لوگوں کو علم نہ ہو, سجاد ظہیر صاحب جو کہ ترقی پسند تحریک کے فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں, یہ ان کی بیٹی ہیں. اور رضیہ سجاد ظہیر جو
ان کے شانہ بشانہ اس پوری تحریک میں شامل تھیں. نور ظہیر ان کی بیٹی ہیں. اور تو یہ دور شروع ہوا جس میں مخدوم محی الدین اور یہ لوگ باغی شاعری کے لیے مشہور تھے. میرا سوال آپ کے سامنے بہرحال یہ ہے کہ کیا ہم اردو شاعری یہ جو احتجاج کی جو شاعری ہے تو کیا صرف اس بات تک محدود رہے گی کہ آپ نے ایک رجیم کے خلاف لکھ دیا یا ایک کسی حکمراں کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یا وہاں تک جاتی ہے جہاں کہ آپ اپنے زمانے کے دستور کو, روایات کو, رواجوں کو چنوتی دیتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کے جو شعراء ہیں وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, کہاں ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اسی پہ میں کام کر رہا ہوں آکسفورڈ میں. جی جی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ریزسٹنس کی جو شاعری ہے, احتجاج کی جو شاعری ہے, وہ صرف یہی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا. لیکن احتجاج کی شاعری میں آپ جو ہے وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے کی جو روایات ہیں, بقول ساحر کہ وہ ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں تو کیا تقدس کو تمدن کا فریب, تم رسومات کو ایمان بناتی کیوں ہو. تو یہ تقدس کو تمدن کا فریب سمجھنے والی جو شاعری ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. آپ اردو شاعر کا, خاص طور پہ جو کلاسیکل اردو شاعر ہے دہلی کا, اس کا تو اللہ میاں سے بہت جھگڑا رہا ہے, اس کا مذہب سے بہت جھگڑا رہا ہے, اس کا ظاہر اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا رہا ہے. اور میں آپ کو کچھ اس کے ایگزامپلس دیتا ہوں صرف ایک شاعر سے, صرف سودا سے. اور حالانکہ میر کے آپ دیکھیے الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. اس میں آپ دیکھیے کیسے کیسے اشعار ہیں اس غزل میں کہ شیخ جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں, کرتا خرقہ ٹوپی جبہ بستی میں انعام کیا. اور پھر مقطع اس کا جو ہے کوئی کہہ نہیں سکتا یہ والا, یہ اس قسم کا مقطع آج کی میر کے دینوں مذہب کو غالب خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے ہٹا. نہیں بس غالب, یہ فرانسس بچٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ شعر غالب کا نہیں ہے. And she has quoted a letter of Mirza Ghalib where he has literally abused his printer saying کہ یہ کسی انٹرلوپر کا کام ہے, یہ میرا شعر ہی نہیں, اتنے بیکار خدمت کہہ نہیں سکتا. لیکن ایسا کوئی آج لکھ نہیں سکتا, ایسا کوئی اوپر کسی کی ہمت نہیں. لیکن اچھا اشعار اس طرح کے دیکھیے آپ صاحب, یہ دیکھیے وہ رہ گیا میر والا رہ گیا وہی. تو ہاں میر کے دینوں مذہب کو آپ پوچھتے کیا ہو, ان نے تو اشقا کھینچا دہر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا. اور سودا کیا دیکھیے ذرا کیا کیا چیزیں ہیں. اچھا صرف میں گورننس یہ تو ہے ہی جو آپ بتانا چاہیں. یہ شعر آج بتائیے آپ مجھے کون سا شاعر یہ کہہ سکتا ہے کہ جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں, سمجھوتے کو پھر آگے کچھ بات بنا لی. یہ سونا ہے یہ کہ جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں, سمجھوتے کو پھر آگے کچھ بات بنا لی. اور یہ بھی سونا ہے کہ امامے کو اتار کے پڑھیو نماز شیخ. امامے کو, یہ ایروگنس جو ہے ریلیجس لیڈرز کی اس پہ کہ امامے کو اتار کے پڑھیو نماز شیخ, سجدے سے ورنہ سر کو اٹھایا نہ جائے. اور گورننس پہ دیکھ لیجیے آپ جو شعر ہے کہ کسی گدا نے سنا ہے کہ یہ ایک شہ سے کہا, کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے, امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم کہ ہر ایک خرد و کلام برابری جانے. یہ ہیومن رائٹس پہ شعر ہے, یہ ہیومن رائٹس پہ شعر ہے. اچھا پہنچے وہ لوگ, اب آپ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بالکل پروفیسی ہے کہ پہنچے وہ لوگ رتبے کو کہ مجھے شکوائے بخت نارسا نہ رہا. یہ ایسے ایسے لوگ پہنچ چکے ہیں ایسی جگہ پر کہ میں یہیں ٹھیک ہوں. جی ہاں. اچھا ایک اور شعر سنیے صاحب, یہ جو ہمارے ٹویٹر اور فیس بک کے اسکالرز ہیں ان کی نظر سودا کا شعر ہے کہ جوہر نہ ہوئے جس میں جوہر شناس کیوں ہو, جوہر نہ ہوئے جس میں جوہر شناس کیوں ہو, جو صاحب ہنر ہو وہی ہنر کو پرکھے. جی اچھا. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں تو ایک بہت پرانا یہ ٹریڈیشن ہے کہ باخدا دیوانہ باشبہ محمد ہوشیار, کہ آپ اللہ کے لیے جو چاہیں کہیں, لیکن when it comes to the prophet, پیغمبر کو آپ ہوشیار رہیں. اب اس کا ایگزامپل تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں اب تک بھی, آج کل بھی. لیکن سودا ایکچولی ڈیفائز ایون دس ٹریڈیشن. سودا کا ایک شعر ہے کہ بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا, بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا, کس لائق, کیا اس کا سٹیچر ہے بازار محبت میں نبوت کا, پروفٹ ہوڈ. بازار محبت میں نبوت کا بہا کیا, ایک زن نے لیا مول نبی چند درہم سے.
یہ سودا کا شعر ہے جی. اس طرح کے اشعار کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ دس از آل ریزسٹنس اگینسٹ ویریس تھنگس، اگینسٹ ویریس سسٹمس. اچھا میر کے یہاں، اچھا آپ خواجہ میر درد کا شعر سن لیجیے کہ وہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اسٹیریوٹائپ کو کس طرح سے جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے ایک اسٹیریوٹائپ کو. غالب کا آپ ذکر کر رہے تھے، ایک صرف میں شعر غالب کا پڑھوں گا. میرے خیال سے غالب اس سے زیادہ ہیومنزم آپ کو کم از کم کلاسیکل اردو شاعری میں کہیں نہیں ملے گا. شعر یہ ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑھو برہمن. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ steadfastness of belief is the quintessence of ایمان. اور اتنا زیادہ وہ quintessence ہے ایمان کا کہ ایک برہمن جس نے ساری زندگی صرف بت پرستی کی ہے، لیکن if he has been steadfast in his loyalty towards the idols, he deserves to be buried in the Kaaba, which is the exact and totally opposite of the idols. And it is the idols. اسی لیے تو مارکسزم چھوڑا نہیں جاتا بھائی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کس کا شعر ہے کہ جب سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سنی ہے، شیعہ تیزی سے کمیونسٹ ہوئے جاتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بڑی تعداد میں آپ کو جو شیعہ اہل تشیع لوگ ملیں گے وہ مارکسسٹ ہوتے چلے نظر آتے ہیں. قربانی کا جذبہ ہے. قربانی کا جذبہ ہے. بقرعید آ رہی ہے، دیکھیں گے. ابھی یہ جو مکیش ککڑ صاحب غالب کے ایک شعر کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں غالب بہت ناراض ہو گئے. اچھا وہ جو ناراض ہوئے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات یہ کہ ان کی ہی ہینڈ رائٹنگ میں وہ گالیاں ہیں جی، گالیاں جو غالب نے کاتب کو لکھی ہے جو کتابت کرتا تھا اس زمانے میں، اور وہ سب گالیاں پڑھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غالب بڑے یوں اور ویسے، اور غالب نے جو آج کے وقت میں سیمول جیکسن وغیرہ جیسے ایکٹر جب کسی فلم میں آتے ہیں نا 50 بار وہ گالیاں بکتے ہوئے نظر آتے، وہ ساری گالیوں کا استعمال کیا. ایس او بی وغیرہ سب اس میں چلتا ہے. مطلب یہ غالب کہتے ہیں اتنے ناراض تھے. جی میرے خیال میں کیو این اے پہ آئیں اور جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کتاب ہمیں آپ سمجھ لو آپ کا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں چاہیے آپ کو. یہاں امیزون پہ ملے گی جی، امیزون پہ مجھے وقت لگے گا یہاں پہنچنے میں، کیونکہ ابھی تھی کچھ کاپیز وہ جے پور لٹریچر فیسٹیول میں ختم ہو گئی ان لوگوں کے پاس. اب امیزون پہ مل جائے گی، اور ابھی کنڈل استعمال کرتے ہیں تو کنڈل پہ پڑھ منگوا لیں. اور کوئی سوال؟ مزہ نہیں آتا. نیرج بھائی، یہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں جی ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے، یا کیوں فیض صاحب نے ایسا کہا شبانہ جی کو کہ ان کو تو میں شاعر نہیں مانتا؟ میرے خیال سے اس کے دو ریزنز ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور استاد تھے، ان کے استاد ذوق تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی ایسے باقی بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ خود تو کچھ کرتے ورتے نہیں ہوں گے، استاد ذوق سے لکھوا لیتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے کلام میں آپ کو ایسا بہت اچھی مطلب ایک آدھ دیکھیے ایبریشنز تو سب جگہ، غلطی تو ہر آدمی اچھا شعر کہہ دیتا ہے جی. تو ایک آدھ چیزیں اچھی ہیں، لیکن بہادر شاہ ظفر کا کلام کا کمال جو ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹ از دی میرٹ آف دی کنٹینٹ، لیکن جو سنٹیکس ہے بہادر شاہ ظفر کا، جو بحر جس طرح سے لمبی بحر استعمال کی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ وہ ایگزامپل دیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کے جو کچھ جی بات کرنی مجھے مشکل کبھی اتنی سندر یہ غزل ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ اشعار جو رہ گئے تھے، ایک دو غزلیں وہ جن کی وجہ سے بہادر شاہ مشہور تھے، وہ جاوید اختر صاحب نے ہڑپ لیے. انہوں نے کہا کہ بتایا کہ صاحب وہ مستر خرابادی 3 نسلوں کے بعد یہ دیکھیے لمبی بحر کی غزل ہے. منصور کافی ہے جی شاعری بھی منسوخ ہو گئی. تو جو یہ جو لمبی بحر کی غزل ہے، جو کہیو ان سے نسیم سحر میرا چین گیا میری نیند گئی، یہ ایک مصرع ہے. جو کہیو ان سے نسیم سحر میرا چین گیا میری نیند گئی، تمہیں میری نہ مجھ کو تمہاری خبر میرا چین گیا میری نیند گئی. اور کہتا ہے یہی رو رو کے ظفر میری آہ رسا کا ہوا نہ اثر، تیرے ہجر میں موت نہ آئی ابھی میرا چین گیا میری نیند گئی.
क्या बात है, उन्हीं का वो शेर है, यार था गुलजार था बातें सबा थी मैं न था, क्या उन्हीं दोनों के हिस्से में कज़ा थी मैं न था। बहुत अच्छा सफर है। अच्छा कोई सवाल? ये बताइए कि ये टॉपिक कि आप उर्दू मुग़ल दौर के उर्दू शायरों में एहतजाज ढूंढें, What inspired you? So ये I mean देखिए वो क्या कौन सी फिल्म है हिंदी की नहायत बेहुदा सी, इसमें कहते हैं कि you can take the चौधरी out of Rajasthan but not the Rajasthan out of चौधरी। तो बात ये है कि आप वकालत जो है वो वकील के पास से निकाल नहीं सकते। तो मैंने एक पीस लिखा लीगल मेटाफर एंड गालिब्स उर्दू पोइट्री। काफ़ी आपको लीगल मेटाफर मिल जाएगा क्योंकि तो उसको लिखते वक्त मैंने ये देखा कि साहब ये रोमांटिक उर्दू शायरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा कानूनी इस्तियारे इस्तेमाल किए गए हैं, और भाई वो जुल्फ़ों का असीर वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी, मतलब ये तो फिर भी हर जगह होता है, लेकिन गालिब क्या तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हम लोग सिर्फ कोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। सरिश्तेदारी, फिर खुला है दरे अदालत नाज, गर्म बाजार फौजदारी है, हो रहा है जहां में अंधेर, अश्क बारी का हुक्म जारी है, फिर हुए हैं गवाहे इश्क तलब। दिलो मिशगा का जो मुकदमा था आज फिर उसकी रूबकारी है। तो ये जब मुझे लगा कि साहब इस तरह की लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो फिर मैंने देखा कि ये तो एक बात हो गई कि शायर जो है वो लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है या जजमेंट्स में हमारे यहाँ अशार इस्तेमाल हो रहे हैं, बट व्हाट वाज द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू दीस पोएट्स। ये और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ एक ये पूरी मुहिम चल रही है टू डिमोनाइज द मुगल रूल, उस एंड साथ साथ ये भी है कि साहब हम इंडिया में तो बहुत फ्रीडम है, इट्स द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो आफ्टर सम reading, I discovered that my thesis was that while India might have today the written law in India might be it might protect human rights and free speech and expression, etc., but practice is extremely illiberal, undemocratic, completely in violation of human rights as understood in the international world. Whereas during these days in the Mughal times, even though different laws applied to different provinces and some of them were illiberal, practice was extremely liberal and democratic. तो ये मेरी थीसिस थी। तो फिर मैंने कहा कि इस पर और काम किया जाए और देखा जाए किस तरह से किसी ने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक ह्यूमन राइट्स के एंगल से आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर में जो फ्रीडम्स थी उसके उस कह लीजिए कि उस स्केल पे किसी ने उसको तोला नहीं है अभी तक। Constitutional scholars have extremely doctrinal, theoretical, methods of gauging the limits of freedom and of also gauging the constraints on freedom, institutional constraints on freedom. But I think one of the best indicators of freedoms, of all kinds of freedoms in a democratic society, is the license given to its artists, its writers, its poets. Very well said, absolutely. And cartoonists. Yeah, they are artists. Cartoonists could be. Cartoonists are artists. आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी। Go on. Yes, लाल सर जवाब कहेंगे रैप अप? मजाज साहब पे किताब कब आ रही? अरे मजाज पे मेरी अगली किताब होनी चाहिए थी। मैं देखिए मैं 3 किताबों का कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो है वो साइन किया हुआ है, उसमें से एक भी लिखी नहीं। तो एक किताब लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे पहली होगी वो मजाज पे ही होगी, क्योंकि वो किताब यहाँ है मेरे। और मैं जब जनवरी में ऑक्सफोर्ड आया हूँ तो उससे पहले मैं रुदौली, लखनऊ, बाराबंकी वगैरह हो के आया था, अपना और जो बाकी काम था वो पूरा कराया। और किताब जो है इट विल बी अपेंडेड विद 50 poems of मजाज ट्रांसलेटेड जॉइंटली बाय जेरी पिंटो एंड मी। और ये शेफाली जो है उसके लॉन्च में गाएंगी मजाज। ये बुकिंग कर लीजिए, बुकिंग हो चुकी है बहुत मसरूफ आर्टिस्ट जी। हाँ, तो मजाज साहब का एक छोटा सा किस्सा सुना के फिर मैं इजाजत लेता हूँ। हम लोग बचपन से मजाज के बारे में सुनते आ रहे हैं। मेरी जो नानी मरहुमा, वो शी वाज मजाज सेकंड कज़न। तो उनका ये है कि ऑल इंडिया रेडियो पे एक बार जब शुरू में रेडियो आया रुदौली में, तो मुशायरा था और मजाज उसमें मौजूद है मुशायरे में।
تو مجاز کی جو اماں تھیں وہ اودھی زبان میں ہی گفتگو کیا کرتی تھیں، اور ان کو لوگوں نے پکڑا گھیرا اور کہا کہ بھائی چلیے وہ مجاز آج مشاعرہ سنائیں گے ریڈیو پہ. تو ریڈیو آن پر مشاعرہ شروع ہوا. ناظرین مشاعرہ نے جب مجاز کو دعوت دی تو کہا کہ اب حضرت مجاز لکھنوی اپنے کلام سے ہمیں نوازیں گے. تو ان کی اماں بولی ہے لے ہو حضرت ہوئی گوا. ہم ایک بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ردولی والے لوگ ہیں جی ہم بتا رہے ہیں ردولی والوں کو بہت شکایت تھی مجاز کہ وہ لکھنوی وہ ہو اپنے آپ کو لکھنوی کہتے جی. یہ میں یہاں آنے سے پہلے شاعر ردولوی صاحب کا ایک بہت لمبا میں نے انٹرویو کیا اور وہ اس فون میں تھا جو پرویز صاحب کے ساتھ میرا کھو گیا. بہرحال جی تو ان سے میں نے یہ بات یہ جو آپ یہ جو ہے بات پوچھی میں نے کہ لکھنوی ورسز ردولوی والے جو بات ہے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیے شاعر ردولوی واز دا لاسٹ پرسن ٹو سی مجاز الائیو. تو انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں یہ لکھا ہے جو ابھی لانچ ہوئی ہے کہ میں اس وقت وہ اردو کانفرنس چل رہی تھی جو تو لکھنؤ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا لکھنؤ یونیورسٹی میں اردو کا اور میں کانفرنس کا کنوینر تھا اسٹوڈنٹ کنوینر. تو اس دن کے جو سیشن ختم ہوئے تو اس کے بعد میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کے امین آباد میں کھانا کھا رہا تھا. تو ایک لڑکا آیا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو مجاز صاحب یاد کر رہے ہیں فلاں جگہ کھڑے. تو کہ میں گیا کھانا وانا چھوڑ کے بھاگتا ہوا گیا تو مجاز شراب کے نشے میں دھت تھے بالکل وہاں کھڑے تھے اور انہوں نے میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ دیکھو یار یہ لوگ ہم کو لکھنوی کہنے لگے ہیں. اور ان سے کہا یہ تو ان کو یہ تھا ایک سب کانشیسلی. اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ یہ کچھ اور کہتے ایک رکشہ آیا جس میں 2 لوگ تھے اور اس میں سے ایک صاحب ان کو پہلوان کہا جاتا تھا. انہوں نے مجاز پکارا اور مجاز دوڑتے ہوئے اسی حالت میں اس رکشے پہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اگر کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یہ بہت اچھا موقع ہے. اس کے بعد میں پھر یہاں پہ شاعر لوگ آنے والے ہیں اور ایک بار اگر وہ شاعر مائک پہ آ جائے تو پھر کسی اور کی ہمت جسارت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی بات کہہ سکے گا. تو کچھ سوال میری یہ رائے براڈ کاسٹرز کے بارے میں میں تو ختم کر رہا ہوں سلسلے سے. اور دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں مائک ہینڈ اوور کرنے والا ہوں دل تو نہیں کرتا. تو سیف صاحب بہت بہت شکریہ اور باقی مزہ آتا ہے سیف صاحب سے بات کرنے. اس کے بعد میں جلال صاحب آئیں گے. اس کے بعد چراغوں روشنی بھویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں تن کے بیٹھے ہیں. بھویں تنتی ہیں خنجر ہاتھ میں ہے تن کے بیٹھے ہیں. کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے تو کئی شعر یاد آ گئے. بہت ہی دلچسپ گفتگو. بہت شکریہ پرویز صاحب, بہت شکریہ سید محمود صاحب. ان کے لیے بھی تو تالیاں ہوئیں ہمارے. کیا بات ہے تالیاں. خیر تو یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں میں اور پھر ہم دوسرا دور شروع کرتے ہیں. اور یہ افواہ اڑا دی گئی ہے کہ شاعر جو ہیں چپک جاتے ہیں, ایسا نہیں. ہمارا دوسرا پروگرام بھی انشاءاللہ اس معیار کا نہ ہو پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک ہوگا. بہت شکریہ. تو ہم لوگ 10-15 منٹ کا بریک لیں. نجلہ جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی, اور آپ سارے لوگ کامل ٹکرائی صاحب, اچلا جی ہمیرا, ایسے ایسے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں. روحی صاحبہ, مصطفیٰ بھائی تو سنائیں گے. اور ہمارے جو بیک سارا روم ہے اس کا چارج تو عرفان مصطفیٰ صاحب رکھتے ہیں.